اس قدر ہم زوال کا شکار۔ اور اگلی بات سن لیں، جس طرح اس بات میں شک کی گنجائش نہیں ہے نا کہ اس وقت دین اور امت پر زوال ہے، اسی طرح میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس صدی میں دین اور امت پر آنے والے زوال کو پھر سے عروج پہ بدلنے کے لیے اللہ نے جس ہستی کا انتخاب کر رکھا ہے اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اور جس تحریک کا انتخاب کر رکھا ہے اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن۔ آپ کہیں گے صرف منہاج القرآن ہی کیوں؟ اور کوئی دین کا کام کرنے والا نہیں؟ بھائی ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے، جو جہاں بھی کر رہا ہے اللہ اسے سلامت رکھے اور اللہ کسی کی محنت کو گرائے گا۔ بڑے بڑے لوگ نیکی کے خیر کے کام کرنے والے، دیکھیں نا کئی لوگ ایسے ہوں گے جو مسجدیں بڑی بنواتے ہیں، خیر کا کام، کئی مدرسے بنواتے ہیں، کئی مدرسے میں پڑھنے والے طلبا کی مدد کرتے ہیں، کوئی یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتے ہوں گے، کوئی اور خیر کے رفائی عامہ کے کام کرتے ہوں گے، یہ سب نیکی کے کام، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ اس پر اجر بھی عطا کرتا ہے۔ مگر میں واللہ یہ بتا رہا ہوں کہ ان سارے کاموں میں کسی کام کے اندر بھی آقا کے لائے ہوئے دین کے غلبے کی کوئی بات نہیں ہے۔ خالی مسجدیں بنانے سے دین غالب، خالی مدرسے بنانے سے دین غالب، خالی یتیم بچیوں کی شادیاں کرنے سے دین غالب، یہ نیکی کے کام ہے جن کے صدقے اللہ اجر عطا کرتا ہے، مگر اس کے اندر دین کو غالب کرنے کی پلاننگ کہاں ہے، سوچ کہاں ہے، فکر کہاں ہے؟ وہ تو دور دور تک بھی دکھائی ہوتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ منہاج القرآن یہ کام نہیں کرتا، منہاج القرآن بھی یہ سارے کام کرتا ہے۔ آپ ماڈل ٹاؤن والی مسجد کو جا کے دیکھیں، اس صدی کی خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک شاہکار مسجد ہے۔ منہاج یونیورسٹی کے اندر جو مسجد ہے وہ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ ابھی جو ٹاؤن شپ اعتکاف گاہ والی مسجد ہے اس کی رینوویشن کا کام شروع ہونے والا ہے۔ پھر یہ دو مسجدیں ہیں نا، میں بتا رہا ہوں دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کے اندر پتہ نہیں کتنے عظیم الشان اسلامک سینٹر بنا دیے، اور ابھی یو کے بریڈ فورڈ کے اندر 1 ایکڑ زمین کے اندر عظیم الشان اللہ کا گھر، پہلے مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور پھر پورا اسلامک کمپلیکس اس کے ساتھ۔ مدرسوں کی کمی نہیں ہے، منہاج القرآن کے 600 سے زیادہ تو صرف منہاج ماڈل اسکول چل رہے ہیں، پھر منہاج گرامر اسکول کی ایک الگ چیز ہے، دارالعلوم اسکولز کا الگ سلسلہ شروع ہوا ہے، گرلز کالج بنا ہوا ہے، شریعہ کالج بنا ہوا ہے، تحفیظ القرآن کالج ہے، پھر اس کے بعد آغوش ہے، اور صرف منہاج یونیورسٹی کو دیکھیں تو 20,000 کے لگ بھگ طلبہ پڑھ رہے ہیں وہاں۔ یہ سارے کام منہاج القرآن بھی کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کاموں سے انکار ہے، مگر خالی یہ کام کرنے سے دین غالب، اس کے لیے تو ایک پلاننگ چاہیے، ایک کوشش چاہیے، ایک ایفرٹ چاہیے، بڑی منظم قسم کی ایفرٹ چاہیے۔ وہ آپ کو دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے گی، وہ فکر، وہ سوچ، وہ پلاننگ کے صدی کے اندر اگر کہیں نظر آئے گی تو وہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم کا نام منہاج القرآن ہے۔ اس سوال کو عروج پہ بدلنے کے لیے حضور شیخ الاسلام نے اپنی زندگی لگائی، اور کتنے انقلاب ہیں جو وہ بابا کر چکے ہیں، بس ہمیں کبھی محسوس نہیں کرتے۔ آپ کبھی غور کریں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم سنتے تھے کبھی مسجد میں چلے جاتے تو اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہر دور میں ہوتے ہیں، مگر اکثر و بیشتر حال یہ ہو چکا تھا کہ ہمارے علماء جب ممبر پر بیٹھتے وہ عربی خطبہ پڑھتے تھے نا سر کے ساتھ، تو اس میں قرآن کی آیت بھی عنوان گفتگو کے طور پر پڑھی، اور اس کے بعد گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقریر کے اندر اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ہوں گے، مگر اکثر و بیشتر ایسے تھے شاید ان کو پوری تقریر میں آیت کا ترجمہ کرنے کی بھی فرصت کوئی نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد دوڑے بائیے سریں قصے اور کہانیاں، بس یہ رہ گیا تھا ممبر اور اسٹیج۔ یہ کریڈٹ سارا منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کو جاتا ہے جنہوں نے اس صدی کے اندر ممبر پر قرآن اور حدیث کے دلائل میں بات کرنا سکھایا۔ آپ صرف اتنا سوچیں
میں تو کبھی کبھی اس پہ غور کرتا ہوں اور اسی نعمت کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا زندگی بھر بھی لگانا. اگر اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نہ ہوتا تو معلوم نہیں ہے میں خود کس بدعقیدگی کے سیلاب میں بیٹھ چکا ہوں. یہ جو ہمارے عقیدے بچے ہوئے ہیں نا, یہ جو ہمارا ایمان آج محفوظ ہے, یہ برہون منت ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا. بے شک میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے انڈیا میں جانے کا موقع ملا, لاکھوں کے اجتماع ہوتے تھے. اب ہر بندے کی اپروچ تو مجھ تک نہیں تھی, میں وہاں VIP گیسٹ ہوتا تھا, تو جہاں سے میں گزرتا نا تو لوگوں کی دور سے آوازیں مجھے سنائی دیتی. وہ مجھے دیکھ کے ایک جملہ اکثر کہتے تھے کہ آپ جائیں تو حضرت جی کو ہمارا سلام کہنا اور جا کے ان کا شکریہ ادا کرنا کہ آپ کا شکریہ کیوں ٹی وی پر آپ کے خطابات سن سن کر ہماری نسلوں کے ایمان بچ گئے. یہ انقلاب ہے جو طاہر القادری نے کی خدمت. 1200 کتابیں لکھ دینا کوئی معمولی کام نہیں. صرف قرآن پاک کا ترجمہ عرفان القرآن ہی آپ دیکھیں نا, تو کبھی کوئی اس ذوق کا بندہ ہو تو یہ وہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے. 10-12 ترجمے رکھیں, پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کریں, پھر آپ کو سمجھ آئے کہ اس صدی میں عرفان القرآن کی شان اور مقام کیا ہے. اس بندے نے کیا اس کے اندر لکھا, وہ چیزیں جو کئی تفسیریں پڑھ کے بندے کو سمجھ میں آتی ہے نا, ڈاکٹر طاہر القادری نے وہ اپنے ترجمے کے اندر ہی سب کچھ سمجھ. ایسا تفسیری شان کا 8 جلدوں پر مشتمل قرآنی انسائکلوپیڈیا اور ابھی 28 جلدوں پر مشتمل عربی زبان میں قرآن کی تفسیر کا کام بھی مکمل ہوا جو صدیوں تک اور قیامت تک امت کے کام آئے. اس کے علاوہ معلوم نہیں کیا کچھ کر دیا. یہ تو ایسے ہی اب اس طرف میں چل پڑا. تو میں بتا رہا ہوں کہ اس دین کے غلبہ کے لیے ایک پلاننگ چاہیے, ویژن چاہیے, سوچ چاہیے. اور اگر اس صدی کے اندر کوئی ایسے لوگ نظر بھی آتے ہیں نا جو دین کے غلبہ کی بات کرتے ہیں, انقلاب کی بات کرتے ہیں, تو اکثر و بیشتر کبھی انالیسس کر کے دیکھیں وہ ایسے لوگ ہوں گے جو حادثاتی طور پر انقلابی لیڈر ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوئے, ایسی آوازیں سنی, انہوں نے بھی وہ نعرہ لگانا شروع کیا, جبکہ پیچھے کوئی پلاننگ, کوئی ویژن, کوئی ادراک, کوئی ایسا طریقہ کار ان کے پاس نہیں. مگر جس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری کی, یاد رکھیں وہ کو حادثاتی لیڈر نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اس صدی میں ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ ان کے ذریعے اس امت اور دین پر آنے والے زوال کو پھر سے عروج میں ڈالا جائے. آپ ان کے منہاج قرآن کے لوگ بیٹھے ہیں, اس لیے مجھے آپ کو یہ بات سمجھانا کوئی مشکل نہیں. باتیں آپ کو معلوم ہے, میں تو صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں. آپ کو یاد ہے ابھی ہمارے قائد کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی, آپ پیدا بھی نہیں ہوئے. اس سے بھی قبل آپ کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی ایسی خدمت کرے کہ اس دین کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا جائے. یہ بات معلوم نہیں آپ کو, یہ دعا تو قبول ہوئی تھی, اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں خود کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا کی تھی کہ فرید الدین مبارک کو اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا اور اس بیٹے کا نام طاہر رکھے گا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یہ باتیں معلوم ہیں یا نہیں آپ کو؟ میں تو صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں, ہم بھول جاتے ہیں نا, یاد نہیں رہتی, کبھی گھر پہ پڑ جاتی ہے یادداشت. جنگ کے اندر مجھے ایسے لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہے جو قبلہ کے بچپن کے ساتھی ہیں, اور میں نے براہ راست اپنے کانوں سے ان سے سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قبلہ حضور ابھی پرائمری اسکول میں پڑھا کرتے تھے, تو پرانی عیدگاہ والے محلے میں جو آپ کا گھر ہوتا تھا نا, اس کی کارنر پر آپ کے دادا جان نے ایک پتھر لگایا ہوتا تھا تاکہ ٹریفک مکان کو نقصان نہ پہنچائے. تو کہتے اس عمر میں بھی آپ اس پتھر پہ چڑھ جاتے, گلی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لیتے, کلاس فیلوز کو اکٹھا کر لیتے, انقلابی تقریر کرتے, اور اس میں یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے آقا کے دین کی اتنی خدمت کروں گا, اتنی خدمت کروں گا کہ اس دین کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرائے. بچپن سے ہی وہ حادثاتی لیڈر نہیں ہے,
آپ میں سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قبلہ حضور کی 1973 کی ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ڈائری پڑھی ہیں؟ ایسے لوگ بیٹھے جس نے وہ ڈائری دیکھی اور پڑھی ہے؟ یہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ سیل سینٹر پر آج بھی اویلیبل ہے، میسر کئی لوگ گواہ بیٹھے. میں صرف چند جملے بتا رہا ہوں. اس وقت تک منہاج القرآن کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی ہمارا نیٹ ورک نہیں تھا، کوئی تنظیمیں نہیں بنی تھی، کوئی ادارہ نہیں بنا ہوا تھا. آپ ابھی اسٹوڈنٹ تھے اس وقت. اس دور کے اندر آپ نے اس ڈائری کے اندر لکھا، میں صرف اس کا خلاصہ چند جملے بتا رہا ہوں. آپ اس میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے باطل قوتوں کو للکاروں گا، اس کے لیے محنت کروں. شروع میں لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لوگ میرا ٹھٹھا کریں گے، استہزاء کریں گے، مذاق اڑائیں گے، مگر دنیا کی کوئی طاقت میرے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں سکتی. میں جانتا ہوں کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ قربانیاں مانگتا ہے. میں کسی قسم کی قربانی دینے سے ڈرے، اور انشاءاللہ بالآخر وہ وقت آئے گا جب یہ کاوشیں رنگ لائیں گی. اس دھرتی پر انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا، مسلم کامن ویلتھ کا قیام عمل میں آئے گا، اور امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے امریکہ اور واشنگٹن میں ہونے کی بجائے گنبد خضرا کے سائے میں. جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، دنیا جس پہ مر مٹی، مصطفیٰ کی ہے کلی. میں چند باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ طاہر القادری کو حادثاتی لیڈر اللہ نے ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے، اور اس بندے نے جو کچھ کہا ہے وقت اس کو ثابت کرتا چلا جاتا ہے. آج بھی کئی باتیں ان کی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. جب وہ بندہ کو بات کرتا ہے تو لوگوں کو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اگر تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، طاہر القادری جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا. ماننا شروع کر دیا. ہم جامعہ میں جب پڑھتے تھے نا تو کبھی کبھی قبلہ جب ہمارے ساتھ نشست کرتے طلباء سے تو ایک بات فرماتے کہ بیٹے توجہ سے پڑھا کرو، دھیان سے پڑھا کرو، آپ سے میں نے بڑے بڑے کام کیے. اس وقت پاکستان سے باہر کہیں ہماری کوئی تنظیم اور ادارہ نہیں تھا، اور اس وقت ہمیں فرماتے کہ بیٹے ایک وقت آئے گا جب آپ میں سے کسی کو لندن ڈائریکٹر بنا کے بھیجوں، کسی کو فرانس بھیجوں گا، کسی کو جرمنی بھیجوں گا، کسی کو امریکہ بھیجوں گا، کسی کو کینیڈا بھیجوں گا. وہ یہ فرماتے اور ہم ایک دوسرے کے چہرے کو رکھتے کہ اچھا ہم ڈائریکٹر بن گئے، ہماری شکلیں اس قابل ہیں. اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر آج وقت نے ثابت کر دیا کہ 100 سے زیادہ ممالک کے اندر اس پردے کلندر کا نیٹ ورک ہے، عظیم و شان مراکز ہیں، اور ان کے سینکڑوں کی تعداد میں تلامذہ وہاں ایز اے ڈائریکٹر اپنی خدمات. میں بتا رہا ہوں کہ اس مرد کلندر نے جو کچھ کہا ہے وہ وقت نے جس طرح قوم کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی نا، اسی طرح یہ جو ہم ان کے ماننے والے ہیں نا، ہمیں بھی ان کی ساری باتیں سمجھ میں اگر ہمیں ان کی باتیں سمجھ میں آ جائے نا تو ہمارا طرز عمل بدل جائے، ہمارا رنگ ڈھنگ بدل جائے، یہ سستیاں اور غفلتیں ختم ہو جائیں، انقلاب بڑی جلدی آ جائے. ہم بھی ڈاما ڈول رہتے ہیں، کوئی معمولی سی بات ہو گئی تو شروع و شبہات کا شکار ہو، اور جو ڈاما ڈول رہتے ہیں نا ان کا حال انجام بہت برا ہوتا ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا، خدا ہی ملا نہ مثال، نہ ادھر کے رہے. یہ ڈاما ڈول لوگوں کا یہ حال. اور یہ میری بات پہلے بات نہیں، جس طرح ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات وقت میں ثابت کرتی ہے نا، یاد رکھیں اسی طرح ایک دن آپ کے کان اچانک یہ آواز سنیں گے کہ اس دھرتی پر اس مرد کلندر کی قیادت میں انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا. انقلاب آنا ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں آنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس انقلاب کو روک نہیں سکتی. خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال جائیں.